محدودیت کا از خود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامات اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و عہد اور منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بن پڑے گا گریز کرے گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں ممکنہ طور پر پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ افراد زائد نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر سرگرمی سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں اور امریکہ و اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دے گی اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم و صلاح بھی ہوگی اور اپنی اپنی جماعت سے منہ تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوگی۔ اے اہل اسلام، علم، دین، تصوف شرعی اور جہاد فی سبیل اللہ کے حاملین و داعیوں سے تم کہاں ورغلالے جاتے ہو؟ یہ 7 حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین شریف تلاش کر رکھے ہوگے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچے گے اور ان میں تمام علامتیں پائے گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھے گے آپ فلان بن فلان ہے؟ حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہے گے میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آئیں گے۔ یہ علماء کرام بےتاب ہو گئے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان مال عزت ابرو کی بے حساب قربانیاں دی، منزل پر بھی ہاتھ آنکھیں نہیں دے رہے، کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل و سوچ بوجھ بھی ہو، جرأت و شجاعت بھی ہو اور قدرت کی طرف سے ہدایت اور نصرت بھی ہو، اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پر محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کوجتے کوجتے پھر حرم مکی آپ پہنچے گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگے گے۔ آخر کا یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس جا لے گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوگے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہے گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہے گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جنیں مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کی اصلاح میں بیعت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پہ برات لے گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔ حضرت مہدی مدینہ سے مکہ مکرمہ ہجرت معکوس فرما کر جہاد کی سنت پر اسے زندہ فرمائے گی اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کو تعبیر مل جائے گی۔